إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ السبا آیت نمبر 31 سے پڑھیں گے۔ وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، مشرکین مکہ نے، لن نؤمن بهذا القرآن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، اس قرآن پر، بهذا القرآن، کہ جتنی مرتبہ بھی جیسے جیسے پڑھ کے تم مرضی سنا لو، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ ان کی عقل اس کو نہیں مانتی تھی یا ان کے دل میں یہ نہیں آتا تھا، اتنے بیوقوف پاگل تو نہیں تھے، بڑے ذہین فتین تھے، عقل میں نہیں آتا تھا یہ بات نہیں۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ قرآن کو ماننے سے ان کو اپنی منمانی زندگی چھوڑنی پڑتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی کئی لوگ صرف اس لیے نہیں مانتے قرآن، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، تو کس سے کہانی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مانیں تو پھر منمانی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے، سود چھوڑنا پڑتا ہے، رشوت چھوڑنی پڑتی ہے، حرام خوری چھوڑنی پڑتی ہے، عیش و آرام چھوڑنا پڑتا ہے، آخرت کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں مانیں گے۔ ولا بالذی بین یدیہ، نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس قرآن سے پہلے جو کتابیں ان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اِذِ الظَّالِمُونَ، کہ جس وقت ظالم موقوفون عند ربہم، کھڑے کیے جائیں گے ان کے رب کے ہاں، کہ اب قیامت کے دن جب ان کو اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اس وقت کاش آپ دیکھتے ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ اب تو یہ بڑے بدماش بنے پھرتے ہیں نا، غرور اور تکبر میں آ کے باتیں کرتے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں ان کی حالت کیا ہوگی۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، اب اس وقت رب کے سامنے لوٹا رہا ہوگا بعض ان کا بعض بات کو۔ یقول الذین استضعفوا، ایک دوسرے سے پھر بحث کریں گے۔ یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے، جو کمزور تھے، کن کو کہیں گے؟ للذین، ان لوگوں کو، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، مرید پیروں سے کہیں گے، ٹھیک ہے، یا پیچھے چلنے والے اپنے قائدین سے کہیں گے، جن لوگوں کو دنیا میں قائد اور لیڈر بنایا اور ان جیسا ایمان اور عقیدہ بنایا، ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، پیچھے پیغمبروں کے حالات ہم نے پڑھے ہیں، ہر پیغمبر کی مخالفت میں آگے کیا آتا ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ہر وقت سردار آڑے آتے ہیں۔ لولا انتم لکنہ مؤمنین، تو کیا کہیں گے؟ کاش اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لانے والے بن جاتے۔ کئی لوگ کیونکہ ان سرداروں، بڑے بڑے چودھری اور بڑے بزنس مین، ان کے ماتحت رہنے والے جو غریب ہوتے ہیں، ان کی معیشت ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، فیکٹریاں، کوٹھیاں، بنگلے، حکومت، اقتدار، اختیار، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ مزدور طبقہ، ملازم ان کے، اور پہلے دور میں تو غلام ہی ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ نہیں مانتے۔ وہ کیا کہیں گے؟ تم نہ ہوتے تو ہم مان لیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے پڑھی الرحیق المختوم میں، کہ شروع میں رحمت عالم میں بھی پڑھا آپ نے، شروع میں وہی مزدور، غلام، کمزور لوگ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، جو کمزور سمجھے گئے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جب کہ آ گئی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا، بلکہ تمہارے بھی تو مفادات تھے نا ہمارے ساتھ، ہمیں بھی مفاد تھا، تمہیں بھی مفاد تھا۔ اسی طرح شیطان بھی دوسری جگہ پہ آتا ہے، کہے گا، پیچھے پڑھا ہے ہم 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں، شیطان کہے گا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا یہ کام کرو، زبردستی تو نہیں کی تھی، اس کام میں تمہیں دنیا کی لذتیں ملی، تم نے کر لیا، اب مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے، تم بھاگ پڑے۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہ بھی سردار اور لیڈر بھی کہیں گے، یہ ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو ڈبل سزا ملے گی، اپنے گمراہی کی بھی اور دوسروں کو جو گمراہ کر رہے ہیں اس کی بھی۔ پیچھے سورۃ النحل میں ہے کہ جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ان کو اپنی گمراہی کا بھی گناہ ملے گا، سزا ملے گی۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو بغیر علم کے وہ گمراہ کرتے رہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، وہ کہیں گے بلکہ چال بازیاں کی تم نے، چالیں چلیں، مکر کیا دن کو اور رات کو، استأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم حکم دیتے تھے ہمیں
ہم اللہ کا انکار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، ہم اس کے شریک بنائیں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے اس وقت شرمندگی کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب، دونوں شرمندہ ہوں گے اور شرمندگی کو چھپا رہے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم نے بنائے ہیں طوق فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ یہ دنیا میں ہے، ان طوقوں کی مزید وضاحت آگے سورہ یاسین میں آئے گی کہ ہم نے ان کے گردن میں طوق ڈلاؤ نا تو گردن اوپر اٹھی ہوتی ہے، نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ توق کس چیز کے ہیں؟ یہ بظاہر توق نہیں ہے، ایک ہے توق کہ کسی جانور کو ڈال دو، یہ بظاہر نظر نہیں آتے، وہ توق ہیں برادری کے، رسم و رواج کے، کہ میں نے ایسا کر لیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں وہ بھی ہے۔ حل یجزون الا ما کانوا، ہم نہیں، وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو عمل کرتے رہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، وہی آگے نا ان کے سرداروں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم ان کا جو تم بھیجے گئے اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور انہوں نے کہا ہم تو زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں، وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ یہ کمزور لوگ، وہی نظریہ ہے جو مشرکین مکہ نے پیش کیا تھا اور آج بھی کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ پہلے تو آخرت ہے ہی نہیں، اور اگر ہوئی بھی صحیح تو جس طرح دنیا میں سرداریاں، مال و دولت سب کچھ ہمارے پاس ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ہی ملے گا۔ قل ان ربی، کہہ دیجئے میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے۔ یہ مت کہو کہ دنیا میں اللہ نے زیادہ دیا ہے تمہیں تو آخرت بھی تمہاری ہوگی، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہے۔ یہ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بڑھا کر، مال و دولت میں اضافہ کر کے اس کو آزماتے ہیں، وَيَقْدِرْ، کسی کا رزق تنگ کر کے اس کو آزماتے ہیں، دونوں اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق کا زیادہ ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا فرما بردار کتنا ہے، چاہے رزق زیادہ ہے اس کے پاس، مال و دولت کی فراوانی، اللہ کا فرما بردار ہے تو اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے۔ اگر ایک بندہ نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مال و دولت اتنا نہیں ہے، غریب ہے، مزدور ہے، نیکی میں آگے ہے تو اللہ اس سے راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دولت مند بندہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے تو دولت اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے اور امتحان ہے اس کے لیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ اکثر دنیا دار لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا جس کو مل گئی بس اللہ کی رحمتیں اسی پر ہیں، ایسے نہیں ہے، ورنہ کافروں کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دیں۔